سب سے زیادہ جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے اور ان کی ماں سعدی بنت ثعلبہ قبیلہ طے کی شاخ بنی معین سے تھیں۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے گئیں۔ وہاں بنی کبن بن حصر کے جن لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو پکڑ کر لے گئے تھے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھپھی صاحبہ کی نظر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور ان کی عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا۔ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے اور انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فدیہ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں، اس سے اس کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنے چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ لینے کے بعد میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں عام میں فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں آج سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔